الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال ربنا عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال ربنا عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا ومیتنا اجمعین. یہ قرآن کریم ہے. اس کو میں نے کھولا اور میں نے ایک نظر ایک لمحے کے لیے ڈالی. قرآن کے ایک جملے پہ میری نگاہ گئی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے انسانوں میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں. میں نے پھر ایک اور صفحہ کھولا. کھولتے ہی میری نگاہ قرآن کے ایک جملے پہ گئی ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذرا بیان تو کرو اپنے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ نچھاور کی تھی. میں نے پھر قرآن کریم کسی اور جگہ سے کھولا. یہ میرے پاس پھر قرآن کا ایک جملہ نظر آیا. کہہ رہا ہے قرآن کا جملہ، قالوا وهم فیہا یختصمون. وہ کہیں گے جب وہ اس دوزخ میں آپس میں لڑ رہے ہوں گے. میں نے پھر قرآن کریم کا ایک اور صفحہ کھولا. کھولتے ہی میرے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت آئی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے. میں نے پھر قرآن کریم کا ایک صفحہ کھولا. یہ کھولتے ہی میری نگاہ جیسے ہی سیکنڈ کے کچھ حصے میں رکھی، میں اس حصے پہ گئی. قرآن کہہ رہا ہے بل هو الحق من ربک، یہی چیز حق ہے تیرے رب کی طرف سے. میں نے پھر قرآن کریم کو کھولا اور اچانک میری نظر جس جملے پہ گئی، یہ جملہ میرے پاس قرآن کا ایک جملہ جگمگ کرتا ہوا آ رہا ہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ لوگ اس سے غافل تھے، ان آیتوں سے غافل تھے. میں نے پھر قرآن کریم کو پھر اچانک کھولا. میں نے قرآن کا جملہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن یہ بیٹے یہ مال کام نہیں آنا. میں نے پھر قرآن کریم کا صفحہ اچانک بغیر سوچے کہیں سے کھولا. میرے سامنے قرآن کہہ رہا ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو خسارے میں گئے ہیں، جو اپنے آپ کو ہار رہے ہیں، ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہونی. میں نے پھر قرآن کریم کا صفحہ کہیں اور سے کھولا. قرآن کہہ رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اس دن جب اللہ کی طرف سے ایک بڑے بغل میں پھونکا جائے گا، اس زمین پر ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی. میں نے پھر قرآن کریم کا کوئی ایک صفحہ کھولا. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اس زمین پر کوئی جاندار، کوئی چوپایا، کوئی چلنے والا، کوئی بھی موجود ہو، اللہ نے ہوا آخذ بناصیتها، اللہ نے اس کی پیشانی کو تھام رکھا ہے. میں قرآن کھول رہا تھا. قرآن کے کسی بھی صفحے پر نگاہ پڑتے ہی چند جملے تھے جو میں دیکھ رہا تھا. قرآن کا وہ جملہ اٹل حقیقت ہے، اٹل حقیقت تھا. وہ میرا ماضی ہے، وہ حال ہے، وہ میرا مستقبل ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اس وجود کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس وجود کو ان مراحل سے گزر کے اس انجام سے دوچار ہونا ہوگا. وہ جملہ بتا رہا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے تمہیں سب عطا کیا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. یہ قرآن کریم ایک بڑا وجود ہے. یہ وجود 114 صورتوں سے بنا ہے. وہ 114 صورتیں آیات میں تقسیم ہیں. قرآن کی اپنی فضیلت اور مقام ہے، سورت کا اپنا درجہ اور مقام ہے، آیات کی اپنی اہمیت اور مقام ہے.
لیکن قرآن کی طاقت کا محور، قرآن کی جو تاثیر دلوں پہ ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، وہ جلد جاگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے حساب بن جاتا ہے، وہ پورا قرآن نہیں، پوری صورت نہیں، پوری آیت نہیں، اس کا 0 پوائنٹ، اس طاقت کا محور اور مرکز وہ قرآن کا جملہ ہوتا ہے۔ ایک آیت میں کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 10، کبھی 11 اور زیادہ سے زیادہ 27 جملے ہوتے ہیں۔ وہ آیت کا ایک اپنا حسن و جمال ہے، لیکن قرآن کا پیغام جو دل پر اثر کرتا ہے، جو دماغ پہ چوٹ لگاتا ہے، جو شعور کو ضربیں دیتا ہے، جو انسان کو یاد کرواتا ہے، جو اس کی آنکھیں کھولتا ہے، وہ جملہ 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 کر کے وہ پیغام بنتا ہے۔ یہ قرآن کی 6300 کچھ یا 6600 جو جتنی بھی آیتوں کی تقسیم کی جاتی ہے، وہ آیتیں جتنی بھی ہوں، قرآن کے عمومی طور پہ جملے 20-21 ہزار جملے ہیں۔ وہ 20-21 ہزار جملے، ان میں سے ہر جملہ کے اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک پیغام ہے۔ یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، یہ کتاب دنیا میں آئی کافر کے سامنے بھی، مسلمان کے سامنے بھی۔ مسلمان نے اس پہ ایمان لے آیا، ایمان لانے والوں سے اب سوال ہے کہ جب آپ نے کہا یہ کتاب جو کچھ اس میں سچ ہے، تو بتائیے اگر یہ سچ ہے تو آپ نے پڑھا تھا، آپ نے سمجھا تھا، یا بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے ہی ایمان لا رہے ہیں؟ اور اگر بغیر پڑھے اور سمجھے ایمان لے آئے، اور وہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیسا ایمان ہے کہ جب اس پہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے، میں قرآن کہیں سے کھول لوں، قرآن میرے لیے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جو گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی دوست، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملے گا۔ میں کوئی بھی جملہ، کوئی بھی پیج، کوئی بھی صفحہ اچانک کھول لوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہے اس نبی کو، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اہل ایمان کا تذکرہ آتا ہے۔ میں کوئی بھی صفحہ اچانک کھول لوں، فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، جو ایمان لاتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی صورت آتی ہے، وہ صورت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، وہم یستبشرون، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کہیں اللہ فرماتے ہیں چہرے کھلتے ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جلدوں میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، میں سوچوں قرآن کے جملے دیکھتے ہی میری شعور پر کیا اثر آتا ہے؟ قرآن کا جملہ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ قرآن کا جملہ میرا دوست ہے یا نہیں؟ قرآن کا جملہ مجھے خوشخبری دیتا ہے یا نہیں؟ قرآن کے جملے کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہوگا، آیت کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، آیتوں سے مضبوط ہوگا، صورتوں سے مضبوط ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پہ یہ مہربانی ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کا میں جیسے ہی کوئی صفحہ کھولتا ہوں، اس میں صفحہ آ رہا ہے، اس میں جملہ آ رہا ہے انا ما كنا نخوض ونلعب، ہم تو گپے شپے لگاتے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، زندگی گزار کے ہم تو ایسے ہی آگے دوزخ میں گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رویے بیان کر رہا ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو نافرمانی اور ناشکری کرتے ہوئے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی ساری قوم کو تباہی کے گھر دوزخ کی طرف لے گئے۔ یہ ہم ہی قوم ہے نا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ادھر غزہ کا حال دیکھیں، کشمیر کا دیکھیں، افغانستان کا کیا حال کر دیا، اور ملکوں کا کیا کیا۔ ہمیں اللہ نے ایک آزاد دیش عطا کیا تھا، ہم اپنی قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہی تو تبدیلی ہے، جو اللہ کے فرامین کو، اللہ کی نعمت کو غرق کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو نحوست پہ مبتلا کرتے ہیں۔ قرآن کا کوئی صفحہ میں آپ کے سامنے اچانک کھول رہا ہوں، یہ
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. یہ کتاب ہے، اس کے تمام احکامات بڑے واضح انداز میں ایک عربی قرآن بنا کر سب کے سامنے واضح انداز میں پیش کیے گئے ہیں. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. سوچئے آپ وہ قوم جو علم رکھتی ہے اس میں شامل ہیں، یا قرآن کی دفعہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، اخبار میں کہتے ہیں تبصرے میں کروں گا، کیمسٹری بایو فزکس اپنی آفیشیل سمری، آپ کو دستور، آپ کو انگلش کمنٹری، آپ کو فلمیں، گانے، سب کچھ اس کے بارے میں عالم ہیں. قرآن کی دفعہ لقوم لا يعلمون ہیں، وہ قوم جو علم نہیں رکھتی. پھر قرآن کہتا ہے بشیرا ونذیرا. اسی قرآن کو ہم نے بتایا ہے کہ وہ ایسا بنایا ہے کہ وہ تمہیں خوشخبری بھی دے گا اور تمہارے دلوں میں ڈراوے بھی ڈالے گا. نہ ہمیں خوشخبریاں پتہ، نہ ہمیں ڈراوے پتہ. میں قرآن کا پھر کوئی صفحہ کھول رہا ہوں. میں نے قرآن کا ایک صفحہ اچانک کھول لیا. کتنی بڑی آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے گناہوں میں لت پت ہیں. ثم تابوا من بعد ذلك، جنہوں نے نادانیوں میں گناہ کر لیے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. ان ربك من بعدها لغفور رحیم، تیرا رب ان کے ان گناہوں کے بعد بھی یقیناً بخشتے چلے جانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. میں نے پھر اچانک کوئی صفحہ کھول لیا. یہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لهم حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. جن کو واضح طور پر احکامات آنے کے بعد بھی رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی ساری دلیلیں حجتهم داحضہ، ناکام جائیں گی ان کے رب کے پاس. ان پر غضب ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اور پھر ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. یہ قرآن کا ایک نسخہ، اس پہ ہم ایمان لائے. اس کا ایک ایک جملہ، میں صورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں آیتوں کی بات نہیں کر رہا. میں تو جس طرح اچانک میری نظر ادھر پھر ادھر جا رہی ہے، میں اسی طرح انتظروا انا منتظرون. اچھا نہیں مانتے، کرو پھر انتظار، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ایک ایک جملہ قرآن کی دھمکی بھی ہے، بشارت بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے والے انبیاء کے جو واقعات بنا کر رہے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بدکار قوم تھی. انہم کانوا قوما فاسقین، ہم کیسی قوم ہیں؟ اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، عائلی زندگی. میں نے پھر ایک کھول لیا یہاں پر وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت جو نعمتوں سے بھری جنت ہے اس کا وارث بنا دو. اے اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما. میں نے پھر یہاں پر ایک اور قرآن کا صفحہ بغیر ارادے کے، بغیر تحدید کے میں نے کھول لیا. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جن لوگوں کو اپنی ذات میں تکبر میں بڑے چلے جا رہے ہیں ان سے میں اپنے احکامات کو پھیر دوں گا. ان کو قرآن سنائی نہیں دے گا، ان کو اللہ کے ڈراوے نہیں لگیں گے. وہ کہیں گے زمین میں پلیٹیں ہلتی ہیں زلزلہ آتا ہے. وہ کہیں گے ایک دباؤ تھا ہواؤں کا اس طرف آیا تو ایک طوفان آیا. وہ پلیٹیں بنانے والا کون تھا؟ وہ ہواؤں کے نظام کو بنانے والا کون تھا؟ انہوں نے کیمسٹری پر اور فزکس پہ اور طبیعیاتی قانون پر ایمان لے آئے، بھول گئے اس سارے کے سارے قانون کو بنانے والا ایک اور تھا. وہ رزق کے پیچھے اپنے آپ کو فنا کر گئے، وہ بھول گئے کہ رزق دینے والا رازق کوئی اور تھا. وہ افسروں اور حکومتوں کی چاپلوسی اور تابع داری میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. وہ بھول گئے کہ ان کمزور حکمرانوں کو وقتی حکومت دینے والا حاکم اور احکم الحاکمین کوئی اور تھا. میں پھر واپس آؤں گا. قرآن کے یہ جملے جو میں نے آپ کے سامنے اچانک میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی صفحہ یہاں پر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کتنی بلند بابرکت ذات ہے جس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے آنے والے یہ آسمانوں میں برج بنائے ہیں. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ تمہارے سامنے چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے، یہ ٹھنڈی روشنی والا یہ چاند بنایا ہے.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ ڈیٹ کو بدلنے والوں، یہ مہینے اور ہفتے کو بدلنے والوں، یہ یکم کو تنخواہ کے انتظار کرنے والوں، یہ دن اور رات 24 گھنٹے کا کھیل نہیں، یہ اس کی پیمانے اس نے مقرر کیے ہیں۔ لیکن وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل آنے والی چیز بنایا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگ صرف اٹھ کے کام شروع کر دیں، رات کو آرام کر لیں۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو چاہے ان دن اور رات کے اندر بھی اپنے حساب لگا کر نصیحت حاصل کر لے اور شکر گزار بندہ بن جائے۔ میں پھر قرآن کا صفحہ کہیں اور سے کھولتا ہوں، ایک جملہ آتا ہے، کیا جملہ ہے! اس ایک جملے پہ اگر میں ساری رکعت کھڑا رہوں، ایک جملہ پڑھتا رہوں، اور میرے پیچھے پڑھنے والوں کو اگر یہ پتہ ہو کہ اگر امام نماز پڑھتے ہوئے ایک جملے پہ اٹک جائے، اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ بھی دہراتا جائے، تو امام کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ جماعت جیسے کرواتا جائے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اگر لوگوں کا مزاج قرآن کا ہوتا، وہ ایک جملے کو ہم پوری رات ایک جملے کے ذریعے جماعتیں کروا دیتے۔ جملہ جو میرے سامنے آیا تھا، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا بے نیاز رب، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن وہ سب سے بے نیاز ہے، لیکن تیرا بے نیاز رب ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بندے کو کسی کی ضرورت ہو تو نرم مزاج ہو جاتا ہے، اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ چاہے تو سخت ہو جاتا، ہم کیا بگاڑ لیتے، لیکن سختی اس کی شان نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا بے نیاز رب رحمت والا ہے۔ اس بے نیاز رب کو جو رحمت والا ہے، میں ایک سکرین کے ذریعے ناراض کر رہا ہوں، میں ایک کلک کی خاطر ناراض کر رہا ہوں، ایک بیہودہ منظر کی خاطر میں اپنے رب کو اس کی رحمت سے محروم ہو رہا ہوں، ایک چھوٹے سے نوٹ کی خاطر، ایک لقمے کی خاطر میں حرام کما کر رب کی رحمت سے محروم ہو رہا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے نیاز، وہ تو رحمت والا تھا۔ میں نے قرآن کا ایک صفحہ اور کھول لیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کے سب سے تگڑے مرحلے پہ پہنچا۔ بیٹھے ہیں یہاں پہ جوان، وہ بھی ہیں جو اس تگڑے مرحلے سے گزر چکے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی میں، اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحے میں، سب سے طاقتور مرحلے میں پہنچا، وَاسْتَوَى، اور خوب تگڑا جوان بن گیا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو حکم عطا کیا، دانائی عطا کی، اقتدار عطا کیا، وعلما، اور اس کو علم عطا کیا۔ ہمارا نوجوان علم کی طرف آتا ہی نہیں، جوانیاں کہتے ہیں فلاں میں ڈگری کر لوں، وہ ہونی چاہیے، لیکن صرف وہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جاب مل جائے، میں بھی ایک اچھا افسر بن جاؤں، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ انتہا نہیں ہے، وہ صرف وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ وہ جوانی، وہ نوجوان، وہ اس جوانی کو گزار کر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو یہ دیا، اور یہ رتبہ کس کو ملتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو شاندار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم تو ان کو ایسے ہی اپنی نعمتیں دیتے ہیں۔ قرآن کا میں نے ایک صفحہ اور پلٹ لیا، کوئی یہ نہ سوچے کہ خاص جگہ سے، میں آپ کے سامنے پلٹنے کے بعد میں صفحے پہ رک گیا۔ قرآن کے کسی صفحے پر کوئی جملہ بتائیں جو اس کا آپ کی زندگی، آپ کے حال سے، آپ کے مال سے، آپ کے رزق سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے گھر سے تعلق نہیں۔ قرآن کریم کا یہاں پر من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جس نے اس قرآن سے، اس پیغام سے منہ موڑا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کے سامنے آئے گا۔ اپنی کمر کا حساب کر لیں کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہو۔ میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے کفن ہیں، اس میں لپٹے ہوئے ہیں، صرف باقاعدہ ہمیں اٹھا کے کسی نے وہاں تک پہنچانا ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک موت عطا فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ نیک کام کرتے ہوئے کر دینا، رب کریم زندگی میں بدکاری اور برائی سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تیری رحمت کی بنیاد پر، اے اللہ تیرے سے صلاح، تقوی، عفاف، پاک دامنی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچا لینا۔ میں نے ایک اور صفحہ کھول لیا، ایک نبی گڑ گڑا رہے ہیں، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر اپنی نفس پہ ظلم کر لیا ہے۔
کسی بھی زبان کے سارے ماہرین اکٹھے ہو جائیں، اس ایک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انگلش کے الگ اکٹھے ہو جائیں، اردو کے الگ، سندھی کے الگ، پشتو کے الگ، ان الفاظ کا جو سادہ سے کہ میرے رب میں نے اپنی نفس پر ظلم ڈھا لیا ہے مجھے معاف کر دیں، اس کا جو بھی ادبی، لفظی، بامحاورہ، نثری، شعری ترجمہ کر لیں، وہ قرآن کے ایک پورے جملے کے ایک لفظ کے ایک حرف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے ترجمے کیے وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، پیارے ہیں، وہ اپاہج لوگوں کو جو چل نہیں سکتے تھے کم از کم بیساکھیاں دیتے تھے اٹھ کے ان پہ چل لو، لیکن انگریز کی زبان کو شاندار طریقے سے سیکھ جانے والی قوم کبھی یہ سوچے کہ انگریز کی زبان کو سیکھ کر اس کے سارے جو اپنی ٹیکسٹ بکس کو اس کی زبان میں کنورٹ کر کے امتحان پاس کر کے ڈگریاں لے کر سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کے یہ چند الفاظ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ وہ بھی تو عام وہی ورب ہے جو انگلش میں ہوتا ہے، وہی ناؤن پروناؤن ہے، اسی سے ملتا ہے، وہی پاسٹ ہے، وہی پریزنٹ ہے، وہی فیوچر ہے، وہی امپیریٹو کیس ہے، وہی سارے کے سارے ہمارے پاس فریز ہیں۔ اس میں کوئی عربی زبان میں کوئی خدا نخواستہ انسانی زبانوں سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز انوکھی چیز تو نہیں ہوتی کہ عربی آخر میں وہ کوڈز ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پھر قرآن کریم کا ایک اور صفحہ کھول لیا، یہاں پر یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس رب کی رضامندی کے پیچھے پیچھے چلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جس کا ارادہ ہی نہ ہو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ میں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں، قرآن کا پارہ پڑھنا الگ مقام ہے، سورت پڑھنا الگ مقام ہے۔ کبھی قرآن کا ترجمہ لے کر صرف ایک جملے کو پڑھیں، ایک جملہ پڑھ لیں، دیکھیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور اس کی یہ بناوٹ اور یہ سجاوٹ اور یہ جمال اور اس کے یہ رنگ چاہتا ہے، ہم اس کو وہ پوری کی پوری دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں قرآن یہ ہدا ہے، میں تفسیریں نہیں پڑھا رہا، میں کسی کا بھی قول ذکر نہیں کر رہا، سارے امام میرے ہیں، سارے مفسر میرے ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کسی مسلک کے ہوں، مسلک میں جس نے تقسیم کیا ان علماء سے ظلم کیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنے والے مجاہد تھے۔ یہ تو بعد میں ہم نے دکانیں کھولی تو اس میں اپنی جا کے ایک ہم نے ڈسپلے بنا دیا کہ میرا امام یہ، تیرا امام وہ۔ ابن کثیر ہوں، شافعی ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام نسائی ہوں، بخاری ہوں، اوزائی ہوں، ابو داؤد ہوں، یہ حنبلی ہوں، جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ہیں، رضی اللہ عنہم ہیں، یہ سارے کے سارے، ان میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقابلہ نہیں کیا، اپنی سنت قائم نہیں کی۔ ان کی تفاسیر قابل قدر ہیں، عظیم کام ہے، انسان جب پڑھتا ہے تو اس دور میں آنکھوں میں ان کے لیے آنسو آتے ہیں، دعائیں آتی ہیں، کتنا شاندار کام کر کے گئے ہیں۔ لیکن لوگوں میں تفسیر آپ کو نہیں بیان کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کا جملہ کھول لو اور اپنے سامنے قرآن آپ کے بارے میں جو کہہ رہا ہوگا، ہر صفحے کے اوپر ہر جملہ آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ تم یہ ہو۔ جملے سے تعلق بنا لو، جملے سے۔ قرآن کے پیغام کی طاقت جملے میں ہے۔ قرآن کا ایک جملہ آ کے کہتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی مین کا مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے سے، ایک ہوتا ہے بھی، کوئی بھی۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم کوئی بھلائی کرو گے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ کو پتہ ہوگی۔ اور گھروں میں جا کے ناراض نہ ہو، خاموش ہو جو رب کی خاطر، اللہ کو پتہ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سمجھے بندہ بیوقوف ہے، ہماری باتیں سن لیتا ہے، بندہ بیوقوف نہیں ہے، وہ رب سے جڑا ہوا ہے۔
رشتہ داروں کی باتیں سن لو، بھول جاؤ، مسکرا دو. کیوں؟ یہ خیر ہے یعلمہ اللہ. دین کا جو کام ہو سکتا ہے لوگ تم پہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے تمہاری شکل کا. انبیاء سے زیادہ پیاری شکل کسی کی نہیں تھی، لیکن وہ انسان تھے، لوگوں نے ان کو معاف نہیں کیا تھا. جب اللہ کا کام کرنا ہے، ان اجری الا علی اللہ، ساری دنیا کے تانے پریشانیاں ایک طرف، قرآن کا جملہ وہ کہے گا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. میں انسان ناقص ہوں، جو باتیں میرے خلاف کرنی ہے کر لو، جو میرا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، خاندان میں برادری میں، میرا اجر اللہ کے ہاں ہے. ان اجری الا علی اللہ، 5 لفظ ہیں، یہ انسان کے لیے ساری دنیا کے طوفانوں سے ٹکرانے کے لیے قرآن کے کافی ہیں. یہ جو آج بھی غزہ کے اندر بمباری ہوتی ہے، کتنا آسان تھا وہ کلمہ انکار کر دیتے وقتی طور پر اور ان کو راضی کر لیتے. وہ اس لیے ڈٹے ہیں، قرآن کا جملہ ان کو پتہ ہے، ان اجر الا اللہ. ہمیں تفسیریں پڑھ کر قرآن سمجھ آتا ہے، جس بچے کے گھر پر رات کو بمباری ہوئی ہو، ماں شہید ہو گئی ہو، باپ زخمی ہوا ہو، بہنیں لاپتہ ہوں، جب وہ اس ملبے کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر کشمیر کا یا افغانستان کا یا غزہ کا وہ جب یہ تلاوت کرتا ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اہل ایمان ہم تمہیں آزمائیں گے، اس کو وہ بمباری طاقت دیتی ہوگی. وہ یہ جانتا ہوگا کہ اللہ نے میرے ایمان کی وجہ سے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، آزمائش کتنی بڑی ہو، آزمانے والا اس سے بڑا ہے. پھر مجاہد جہاد نہیں چھوڑتے. پھر علماء جب ڈٹتے ہیں، علماء کے سامنے، جب حکمرانوں کے سامنے علماء کرام ڈٹتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بال نوچے جاتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اس دور میں بھی ہوتے ہیں، اسلامی ملکوں میں ہوتے ہیں، تشدد برداشت کرتے ہیں، لاپتہ ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں ہلتے. قرآن کا جملہ تم لوگوں کی طاقت تھی، قرآن کا جملہ تمہاری ہدایت تھی، قرآن کا جملہ تمہارے لیے شفا تھی، قرآن کا جملہ تمہارے خاندان کے مسائل کا علاج تھا، قرآن کا جملہ آپ لوگوں کے لیے دہشت تھی، قرآن کا جملہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، قرآن کا جملہ آپ لوگوں کے لیے سبق ہے، قرآن کا جملہ آپ لوگوں کے لیے بنیاد ہے. قرآن کے یہ جملے جو قرآن کے 20-21 ہزار جملے ہیں، ان 20-21 ہزار جملوں میں ایک بات آپ لوگوں پہ خاص طور پہ اللہ کی رحمت ہے. یہ 20-21 ہزار جملے بنیادی طور پر ان تمام جملوں میں 900 الفاظ ایسے ہیں جو ان تمام جملوں میں تقریباً ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی زبان اردو، پنجابی، کشمیری، سندھی، پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد دائیں ہاتھ سے لکھی جانے والی 33-34 زبانوں میں الفاظ پھیل چکے ہیں. آپ جب قرآن کا آیت کو جملوں میں تقسیم کریں گے، ہر جملے میں آپ کو اردو کے الفاظ نظر آئیں گے جو اردو نے اپنی ماں، اپنی چچی، اپنی خالہ عربی سے ادھار لے کے رکھے ہوئے ہیں. یہ زبانیں بہنوں اور خالوں کی طرح ہوتی ہیں. یہ زبانوں کے اندر ایک راز ہیں. اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ جب کہا ہے، صرف عربی میں نہیں، اس کے الفاظ کو آپ کی پنجابی میں بکھیرا ہے، سندھی میں بکھیرا ہے. آج کا خطبہ جمعہ ایک کام کے لیے تھا. گھر میں جائیے گا، قرآن کھول لیجیے گا. میں آپ کو سورت پڑھنے کا نہیں کہوں گا، میں آپ کو آیت پڑھنے کا بھی نہیں کہوں گا. ایک جملہ روز کا پڑھ لینا، ایک جملہ خدا کے لیے. میں نے کھولا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا کر دو جو اپنے رب کے حضور صبح و شام پیش ہوتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. اسی ایک آیت کی روشنی میں اپنے کولیگز کا، اپنے دوستوں کا جائزہ لے لینا کہ میں کن کے ساتھ کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہم سب کے لیے نور، ہدا اور شفا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على حبيبنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ اس پیاری مسجد کے
اس پیارے ممبر سے اللہ نے خیر کے بہت سے کام لیے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اس رب کی خاص عطا سے آج ایک اور بڑا اعلان، جو شاید آج تک کے سب کاموں میں سب سے بڑا اعلان ہے، وہ اللہ کی توفیق سے مسجد رحمت العالمین کی طرف سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب، اس سے سب کو بڑا پیار ہے، جو سمجھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں سب اس سے پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارے دیس میں ایک بڑی تعداد حفظ کرتی ہے، لیکن حفاظ کا 99% قرآن نہیں سمجھتا۔ بہت سے لوگ طعنہ دے دیتے ہیں کہ حافظ ہے، قرآن نہیں سمجھتا۔ اس صورتحال کو اللہ کی توفیق سے اس مسجد رحمت العالمین سے بدلا جائے گا۔ پاکستان بھر کے حفاظ کے لیے اس مسجد میں 20 اساتذہ کی کم از کم تقرری کی گئی ہے۔ پاکستان بھر کے حفاظ کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ دعوت ہے کہ وہ اگر یہاں پر آ سکتے ہیں، ان کے لیے 30 سے 40 دن کا رہائشی کورسز ہوں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے حفاظ کے لیے 3 سے 6 ماہ کے کورسز ہوں گے، آئیں اور گھروں کو چلے جائیں۔ اور اسی طرح آن لائن ایک پوری ٹیم تشکیل دی گئی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی حافظ ایسا نہ رہے جو قرآن سب سے زیادہ محنت کر کے یاد کر چکا ہے، وہ قرآن نہ سمجھتا ہو۔ حافظ قرآن کو عالم قرآن کورس بنائیں، عالم قرآن بنائیں، یہ ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب انسان بڑی بڑی نیکیوں کا صرف تصور اور ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہماری توقع سے زیادہ حسن و جمال دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سال میں یہ صورتحال بدل چکی ہوگی، حفاظ علماء بھی ہوں گے۔ دوسری چیز، پاکستان کے ادارے HEC نے، جس کے تحت 266 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے یہیں سے بنے ہوئے ایک نظام کو پورے پاکستان میں ہر یونیورسٹی کے ہر ڈسپلن کے اسٹوڈنٹ کے لیے نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم 5 ملین یا 50 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ستمبر سے اس نظام میں قرآن کریم کو سمجھنے کا آغاز کریں گے۔ ان کے لیے اس مسجد رحمت العالمین میں باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ قائم کر دیا گیا ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے، جو پورے ملک سے اس وقت ہم نے 6000 ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہے۔ ان کو طریقہ بتانا ہے کہ عام پبلک، عام شخص جو قرآن سے جتنا دور ہے، وہ قرآن کے الفاظ سے، پھر جملوں سے، پھر آیتوں سے کیسے جڑ سکتا ہے۔ اس جمعے نہیں، اگلے جمعے آئیے گا۔ جمعے کی نماز کے بعد تھوڑا وقت رکھیے گا، 5 سے 10 منٹ۔ آپ کو اس مسجد کے اندر ایک خوبصورت منظر دکھائیں گے کہ اس مسجد کے اندر فہم قرآن کے لیے کیا نظام ترتیب پایا ہے، ٹیمیں کیسے بیٹھی ہیں اور کس طرح کام ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کی توفیق سے تدریجاً 40 شہروں میں اسی طرح فہم قرآن کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے 10 شہروں میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، راولپنڈی، اسلام آباد، سکھر میں، اور جہاں پہ فیصل آباد میں، سکھر میں، حیدرآباد، کراچی، ان شہروں میں مزید 20 ٹیچرز کی تعیناتی کی جا رہی ہے، ٹریننگ کی جا رہی ہے، ماسٹر ٹرینر تیار کیے جا رہے ہیں۔ اور صرف ترجمہ قرآن نہیں، اٹھو اور قرآن کی زبان میں، عربی میں ہی پبلک کو قرآن سمجھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نظام بن چکا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا عربی میں قرآن، ہم تو عربی نہیں ہیں، ہم تو اردو ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ہدن للناس، جس کو اللہ نے کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا کہا ہے، یسرنا القرآن للذکر کہا ہے، اس میں وہ آسانی کے شاندار پہلو ہیں، جس میں عجمی ایک خاص طریقے سے قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں تو عربی میں ہی سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاموش انقلاب ہوگا، اور صرف اس کا ہدف ہوگا قرآن سمجھ جاؤ، قرآن کو پڑھ لو، قرآن کھولو، قرآن کے جملوں سے اندھے بہرے ہو کے نہ گزر جائیں، بلکہ جیسے ہی کھولیں یہ اللہ کا پیغام سمجھ آ گیا کہیں سے، یہ انشاءاللہ تعالی یونیورسٹیوں کی سطح پہ، اسکولوں کی سطح پہ، پبلک لیول پہ ہمارے پاس جتنے بھی جو بھی حفاظ ہیں، مدارس ہیں، یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو قافلہ قرآن کے طور پہ قبول فرما لے۔ اے رب کریم، ہمارے ذریعے، ہم سب کی کاوشوں کے ذریعے ایسا پاکستان بنے جو قرآن عربی میں سمجھتا ہو، جو براہ راست سمجھتا ہو۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، اے اللہ، وہ انگلش سمجھتا ہے، وہ دوسری زبانیں سمجھتا ہے، ان سب چیزوں میں ترقی اسلام کی خاطر ہونی چاہیے، لیکن اے اللہ جو قرآن سمجھنے سے محروم ہے، اے اللہ ہم سب کے ذریعے اس کو قرآن سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بھی ان کاوشوں میں شریک ہے، ان کو اپنی دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دینا۔ اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو خادم قرآن کے طور پہ قبول فرما۔
رب کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی جو بھی تکلیف ہے قرآن کے نور اور برکت سے دور فرما دے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ایک سرجن نے اپنے ایک مریض کے لیے جو انتہائی تکلیف میں ہے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو جو ایک شدید اذیت والی بیماری میں ہے، آپریشن ہوا ہے، کومے میں ہے، اے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دے۔ رب کریم ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ جن کے جسم میں بیماری بن چکی ہے اللہ وہ ختم فرما دے۔ جو لا علم ہے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے۔ جن کے مقدر میں جلنا ہے، سڑنا ہے، کٹنا ہے، دب کے مرنا ہے، اے اللہ یہاں پر موجود اور ہمارے پیاروں میں سے کسی کے مقدر میں ایسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تیری رحمت کا واسطہ ہے اللہ اس حادثے اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کی ہر دعا ہر خواہش کو اس کے تصور سے زیادہ قبول اور مقبول فرما دے۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو برباد فرما دے۔ اے اللہ افواج پاکستان کو، عوام پاکستان کو، علماء پاکستان کو، رب کریم اور سیاستدان جو پاکستان کے ان کے دلوں میں اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ یہ نعمت ہے، یہ دیش بڑا پیارا ہے، ایسا دیش دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اے اللہ یہ تیری نعمت تھی، ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ناشکروں میں سے نکال کے اب شکر گزار بننے والا بنا دے۔ اے اللہ اس قوم میں اسلام کا جذبہ ہے، قرآن کا جذبہ ہے، بکھرتی ہے، پھسلتی ہے لیکن تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اے اللہ ہمیں واپس آنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم اپنے ارد گرد مسلمانوں پر جو ظلم دیکھتے ہیں اس دیش میں ہم پھر بھی محفوظ ہیں، بہتر ہیں، اگرچہ ہم مثالی نہیں ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے دیش کو مثالی اسلامی ریاست بنا دے۔ ہماری افواج کو اسلام کی افواج بنا دے۔ افواج میں سے جو صرف وسائل پہ قابض ہیں وہ چند ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ رب کریم جو سیاستدانوں میں، جو فوج میں، جو صحافیوں میں یہ نفرت کی وجہ سے ہمارا خیبر پختونخوا، ہمارا بلوچستان آپس میں بکھر رہا ہے، دوریاں ہیں اور یہ خطرناک ہیں، اے اللہ ان دوریوں کو ختم کرنے والا کوئی مدبر ہمیں عطا فرما۔ کوئی ہمیں ایسا لیڈر عطا فرما دے جو ان سب کو پیار سے بچے سمجھ کر، بیٹے اور بھائی سمجھ کے اے اللہ اس دیش کو بکھرنے سے بچا لے۔ ورنہ رب کریم ہم جانتے ہیں کہ اس دیش میں جتنی ہمیں آزادی ہے یہ کسی اور مسلمان ملک میں نہیں ہے۔ یہاں پر مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن اے اللہ ہم آپ سے سب سے بڑی نعمت اسلام کے بعد ہمارا یہ پیارا دیش ہے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کے دلوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔